ذرا سوچے، رات کا وقت ہے، دنیا کا سب سے طاقتور انسان، ایک رومی شہنشاہ، اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا ہے۔ اس کے پاس سب کچھ ہے، دولت، طاقت، پوری فوج اس کے ایک اشارے کا انتظار کر رہی ہے، لیکن وہ اس وقت کوئی جنگی منصوبہ نہیں بنا رہا۔ وہ اپنی ڈائری میں خود سے پوچھ رہا ہے، آخر میں کون ہوں؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ منظر ہے مارکس اوریلیس کی کتاب میڈیٹیشنز کا نچوڑ، ایک کتاب جو اس نے دنیا کے لیے نہیں بلکہ خود کے لیے لکھی تھی۔ جی، اور یہی بات اسے آج بھی 2000 سال بعد بھی اتنی اہم بناتی ہے۔ یہ کوئی فلسفے کی خشک کتاب نہیں ہے، یہ ایک عملی گائیڈ ہے، ایک آپریٹنگ سسٹم ہے، ایک ایسے انسان کا جو دنیا کا سب سے مشکل کام کر رہا تھا۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو پرانی حکمت ہے، کیا یہ واقعی آج کی اس تیز رفتار نوٹیفیکیشن سے بھری زندگی کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ بالکل، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا اور شاید سب سے بنیادی اصول جس پر یہ ساری سوچ کھڑی ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی میں کچھ چیزیں ہمارے قابو میں ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔ جیسے موسم یا دوسرے لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یہ سب ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ صحیح۔ اسے فلسفے میں اختیار کی تقسیم کہتے ہیں، ڈائیکوٹمی آف کنٹرول، اور یہ ایک بہت ہی طاقتور خیال ہے۔ اس کے مطابق ہماری ساری توانائی صرف ان چیزوں پر لگنی چاہیے جو ہمارے مکمل اختیار میں ہیں، ہمارے خیالات، ہمارے فیصلے، ہمارے اعمال۔ باقی ہر چیز، جیسے ہماری صحت، شہرت، یہاں تک کہ دولت بھی، وہ بڑی حد تک ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ ان پر پریشان ہونا ایسے ہے جیسے آپ اپنی توانائی ایک بے تہے کنویں میں ڈال رہے ہوں۔ یہ سننے میں تو بہت سیدھا لگتا ہے، لیکن عملی طور پر یہ بہت مشکل ہے نا؟ مطلب کوئی بری خبر ملتی ہے، جیسے کسی کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے، تو پہلا رد عمل تو گھبراہٹ ہی ہوتا ہے۔ کوئی صرف یہ فیصلہ تو نہیں کر سکتا کہ نہیں، میں پریشان نہیں ہوں گا۔ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، اوریلیس یہ نہیں کہتا کہ آپ کو جذبات محسوس نہیں کرنے چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ واقعہ اور اس واقعے کے بارے میں آپ کی رائے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ نوکری سے نکالا جانا ایک واقعہ ہے، یہ میری زندگی کی سب سے بری چیز ہے، میں برباد ہو گیا، یہ آپ کی رائے ہے۔ تکلیف واقعے سے نہیں آتی، تکلیف اس رائے سے آتی ہے۔ اچھا۔ اور وہ رائے، وہ آپ کے قابو میں ہے، آپ اسے بدل سکتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں یہ مشکل ہے، لیکن شاید یہ کچھ نیا سیکھنے کا ایک موقع بھی ہو۔ یہ مشق کا کھیل ہے۔ تو یہ ایسے ہے جیسے باہر بہت شدید طوفان ہو، لیکن آپ ایک مضبوط کمرے کے اندر ہوں۔ آپ طوفان کو نہیں روک سکتی، لیکن آپ اپنے اندرونی سکون کو، اسے برقرار رکھ سکتی ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے اور طوفان کے درمیان ایک ذہنی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ مارکس اوریلیس ذہن کو ایک قلعے سے تشبیہ دیتا ہے، ایک ایسی پناہ گاہ جہاں کوئی باہر کی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک آپ خود اسے اندر آنے کی اجازت نہ دیں۔ ہمارے ذرائع میں ایک بحری جہاز کی مثال بھی ہے جو بہت اچھی ہے۔ اگر جہاز میں سامان ترتیب سے بندھا ہو تو وہ بدترین طوفان سے بھی گزر جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر سامان پھیلا پڑا ہو تو طوفان آنے پر وہ جہاز کے اندر ہی تباہی مچا دے گا اور شاید جہاز کو ہی ڈبو دے۔ ہمارے خیالات وہ سامان ہیں، اگر وہ منظم ہیں تو کوئی بیرونی طوفان ہمیں ڈبو نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم اپنے خیالات کو قابو میں کر لیں تو پھر سوال یہ ہے کہ ہمیں توجہ کس چیز پر دینی چاہیے؟ زندگی میں اہم کیا ہے؟ اور یہاں سے ہم دوسرے نقطے پر آتے ہیں، موت کو یاد رکھو۔ یہ سننے میں تھوڑا ڈراؤنا لگتا ہے۔ جی، میمنٹو موری کا خیال پہلی نظر میں واقعی تھوڑا پریشان کن لگ سکتا ہے، لیکن اس کا مقصد خوفزدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے آپ کو بیدار کرنا ہے۔ بالکل بیدار کرنا ہے۔ ہر صبح یہ سوچ کر اٹھنا کہ شاید یہ آپ کا آخری دن ہو، آپ کو زندگی کی ہر چھوٹی چیز کی قدر سکھاتا ہے۔ یہ ایک فلٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ جب آپ کو یاد ہو کہ وقت محدود ہے تو آپ فضول چیزوں پر وقت ضائع کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں، کیا یہ بحث جو میں کرنے والا ہوں واقعی اہم ہے؟ کیا اس شخص کی رائے جس سے میں پریشان ہوں میری زندگی کے آخری دن کوئی معنی رکھے گی؟ اور زیادہ تر جواب نہیں میں آئے گا۔ تو یہ فضول چیزوں کو زندگی سے نکالنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن لوگ تو اس بات کی بھی فکر کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد انہیں یاد رکھا جائے گا یا نہیں، وہ ایک میراث چھوڑنا چاہتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے، لیکن مارکس اوریلیس اس پر ایک بہت دلچسپ بات کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے
جن لوگوں نے تمہیں یاد رکھنا ہے وہ خود بھی تو ایک دن مر جائیں گے، اور پھر ان کے بعد آنے والی نسل بھی۔ تو اس فانی شہرت کے پیچھے بھاگنے کا مطلب کیا فائدہ؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم ابھی اس لمحے میں ایک اچھی اور بامقصد زندگی گزاریں؟ اصل چیز اپنے اصولوں پر قائم رہنا ہے، دوسروں کی یادداشت میں زندہ رہنا نہیں۔ یہ واقعی ایک طاقتور سوچ ہے۔ یہ بہت سے غیر ضروری دباؤ سے آزاد کر دیتی ہے۔ اچھا، تو ہم نے خیالات کو قابو کرنا سیکھ لیا اور یہ بھی جان لیا کہ کیا اہم ہے۔ لیکن تب کیا ہو جب زندگی میں کوئی حقیقی رکاوٹ آ جائے؟ کوئی بیماری، مالی بحران یا کسی رشتے کا ٹوٹنا؟ یہاں سٹوئک فلسفے کا ایک اور مرکزی خیال سامنے آتا ہے، رکاوٹ ہی راستہ ہے۔ مارکس اوریلیس کا مشہور قول ہے، جو چیز راستے میں کھڑی ہوتی ہے وہ راستہ بن جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکلات ہمیں توڑنے نہیں آتی، بلکہ ہمارے کردار کو بنانے آتی ہیں۔ میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ یہ عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے۔ فرض کریں میری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور میں ایک اہم میٹنگ کے لیے لیٹ ہو رہی ہوں۔ یہاں رکاوٹ راستہ کیسے بن سکتی ہے؟ یہ تو بس ایک مسئلہ ہے۔ بہت اچھی مثال ہے۔ اس لمحے میں گاڑی کا خراب ہونا ایک رکاوٹ ہے۔ آپ غصہ کر سکتی ہیں، چیخ سکتی ہیں، اپنا دن برباد کر سکتی ہیں، بالکل۔ یا آپ اسے ایک موقع کے طور پر دیکھ سکتی ہیں، یا آپ کے صبر کو آزمانے کا موقع ہے۔ اچھا۔ یہ آپ کی مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت کو نکھارنے کا موقع ہے۔ کیا آپ جلدی سے کوئی متبادل انتظام کر سکتی ہیں؟ ہمارے ذرائع میں آگ کی ایک مثال ہے جو مجھے بہت پسند ہے۔ واہ! آگ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو، خشک پتوں کو، ٹوٹی شاخوں کو اپنا ایندھن بنا لیتی ہے اور مزید بھڑکتی ہے۔ واہ! ایک مضبوط ذہن بھی مشکلات کو اپنا ایندھن بناتا ہے۔ ہر چیلنج کردار کو مضبوط کرنے کا ایک موقع ہے۔ تو یہ سب کچھ نقطۂ نظر کا کھیل ہے۔ آپ یا تو خود کو ایک شکار کے طور پر دیکھ سکتی ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، یا پھر ایک طالب علم کے طور پر کہ یہ صورتحال مجھے کیا سکھا رہی ہے۔ بالکل، اور یہ سوچ آپ کو غیر معمولی طور پر لچکدار بنا دیتی ہے۔ آپ حالات کے رحم و کرم پر نہیں رہتے۔ یہ ساری باتیں، ذہن پر قابو، مشکلات کو مواقع میں بدلنا، یہ بہت زیادہ انفرادی لگتی ہیں۔ مطلب یہ سب کچھ میرے اندر ہو رہا ہے، لیکن ہم تو ایک معاشرے میں رہتے ہیں۔ ہمارے زیادہ تر مسائل تو دوسرے لوگوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کوئی مشکل باس، کوئی ناقابل اعتبار دوست۔ اس بارے میں مارکس اوریلیس کیا کہتا ہے؟ یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ اسٹوئسزم کا مطلب دنیا سے لا تعلق ہو جانا ہے۔ اس کے برعکس مارکس اوریلیس کہتا ہے کہ ہم سماجی مخلوق ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے لیے بنے ہیں۔ لیکن وہ بہت عملی بھی ہے۔ وہ ایک بڑی کارآمد ذہنی مشق بتاتا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ ہر صبح اٹھ کر خود کو یاد دلاؤ کہ آج مجھے دخل اندازی کرنے والے، ناشکرے، مغرور، بے ایمان اور بد مزاج لوگوں سے واسطہ پڑے گا۔ یہ تو بہت منفی سوچ لگتی ہے صبح صبح۔ ایسا لگتا ہے جیسے دن شروع ہونے سے پہلے ہی اس سے مایوس ہو گئے ہوں۔ میں تو سوچتی تھی کہ پازیٹیو سوچ کے ساتھ دن کا آغاز کرنا چاہیے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن یہ دراصل ایک گہری نفسیاتی حکمت عملی ہے۔ یہ منفی سوچ نہیں بلکہ پیشگی ذہنی تیاری ہے۔ ذہنی تیاری؟ جی، اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ واقعی دفتر میں کسی مغرور ساتھی سے ملتی ہیں تو آپ حیران یا جذباتی طور پر مغلوب نہیں ہوتی۔ آپ کا ذہن کہتا ہے، ہاں مجھے معلوم تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ اس سے آپ کا جذباتی رد عمل قابو میں رہتا ہے۔ مارکس کہتا ہے کہ ایسے لوگ اکثر اپنی جہالت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ انہیں اچھے اور برے کی پہچان نہیں ہوتی، تو ان سے نفرت کرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ حیران ہوں کہ انجیر کے درخت پر انجیر کیوں لگتے ہیں۔ تو غصہ کرنے کے بجائے ان کے رویے کے پیچھے کی وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے۔ لیکن یہ کہاں تک ممکن ہے؟ اگر کوئی جان بوجھ کر نقصان پہنچا رہا ہو تب بھی؟ یہاں ایک بہت اہم فرق ہے۔ ہمدردی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے غلط رویے کو قبول کر لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے رویے کو اپنے ذہنی سکون پر حاوی نہ ہونے دیں۔ یہ سمجھنا کہ شاید وہ شخص کسی اندرونی تکلیف یا خوف کا شکار ہے، آپ کو ذاتی طور پر حملہ محسوس کرنے سے بچاتا ہے۔ اس سے آپ کا غصہ کم ہوتا ہے اور آپ صورتحال سے زیادہ عقلمندی سے نمٹ سکتے ہیں۔ آپ پھر بھی حدود قائم کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ نفرت کی بجائے ایک پرسکون اور مضبوط جگہ سے آئے گا۔ یہ سب کچھ ایک خاص قسم کی ذہنی پختگی کا تقاضا کرتا ہے۔
اور یہ ہمیں آخری موضوع کی طرف لاتا ہے، ایک فلسفیانہ ذہنیت اپنانا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے کئی پہلو ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ ہمیشہ اپنی اصلاح کے لیے تیار رہیں۔ یہ سوچ کہ صرف میرا راستہ ہی صحیح ہے، ذہنی طور پر آپ کو قید کر دیتی ہے۔ ایک سمجھدار انسان ہمیشہ اس امکان کے لیے کھلا رہتا ہے کہ وہ غلط ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ثبوت کے ساتھ آپ کی سوچ کو چیلنج کرے تو اپنی رائے بدل لینا کمزوری نہیں بلکہ دانش مندی ہے۔ اور ہمارے ذرائع میں ایک اور دلچسپ مشق کا ذکر ہے، چیزوں کو ان کی اصل حقیقت میں دیکھنے کا، جیسے مہنگی شراب کو صرف انگور کا رس سمجھنا۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ چیزوں کی خوبصورتی ختم نہیں کر دیتا؟ اس کا مقصد چیزوں کی قدر کم کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے گرد بنے ہوئے وہم، دکھاوے اور سماجی حیثیت کے جال کو توڑنا ہے۔ جب آپ ایک شاہی جامنی لباس کو صرف ایک کیڑے کے خون سے رنگی ہوئی اون کے طور پر دیکھتے ہیں تو آپ اس کی اصل حقیقت کو پہچانتے ہیں۔ یہ مشق آپ کو مادی چیزوں کی غلامی سے آزاد کرتی ہے۔ آپ ان کے محتاج نہیں رہتے۔ اور اسی سے جڑا ہوا آخری نقطہ ہے دوسروں کی رائے سے بے نیازی۔ یہ آج کے دور میں شاید سب سے مشکل کام ہے۔ بلا شبہ، لیکن مارکسو اوریلیس اس کے لیے بہت طاقتور ذہنی فلٹر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ہمیں ان لوگوں کی تعریف یا تنقید کی پرواہ کیوں کرنی چاہیے جو خود اپنی زندگی سے ناخوش ہیں۔ وہ مزید پوچھتا ہے، کیا آپ اس شخص سے تعریف چاہتے ہیں جو دن میں 3 بار خود کو کوستا ہے؟ جب ہم اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو دوسروں کی منظوری کی تلاش بے معنی لگنے لگتی ہے۔ اصل معیار آپ کا اپنا ضمیر ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے چند عملی ٹول سیکھے ہیں۔ اپنے ذہن کے قلعے کو مضبوط کرنا، صرف ان چیزوں پر توجہ دینا جو ہمارے قابو میں ہیں، موت کی حقیقت کو یاد رکھ کر ایک بامقصد زندگی گزارنا، ہر رکاوٹ کو کمزوری نہیں بلکہ آگے بڑھنے کا ایندھن سمجھنا، اور دوسرے لوگوں سے ہمدردی اور سمجھداری کے ساتھ پیش آنا۔ بالکل، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی خیالی فلسفہ نہیں ہے، یہ روزمرہ کی مشق ہے، ایک ذہنی ورزش ہے۔ جس طرح جسمانی صحت کے لیے روزانہ ورزش کرتے ہیں، اسی طرح ذہنی سکون اور مضبوطی کے لیے ان اصولوں پر روزانہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ اصل طاقت بیرونی دنیا کو فتح کرنے میں نہیں بلکہ اپنے خیالات کا مالک بننے میں۔ اور جاتے جاتے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ ہمارے ذرائع اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ دوسروں کی رائے اور منظوری کی تلاش نہیں کرنی چاہیے۔ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں جہاں لائکس، شیئرز اور فالوورز کو کامیابی کا پیمانہ سمجھا جاتا ہے، کیا اس قدیم اصول پر عمل کرنا پہلے سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے، یا شاید پہلے سے کہیں زیادہ ضروری؟